حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے دنوں میں ایک دن انتظار فرمانے لگے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو اور اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کرو، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر فرمایا، اے اللہ عز و جل، اے کتاب نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکر کو شکست دینے والے، ان کفار کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری شرح بخاری میں حدیث پاک کے اسے ان الجنت تحت ظلال السیوف کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس سے مراد اللہ عز و جل کی طرف سے ملنے والا ثواب ہے، اور اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کو تلوار کی ضرب جنت کی طرف لے جانے کا سبب ہے۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا، اور ظلال ذل کی جمع ہے جس کا معنی ہے سایہ۔ جب ایک شخص دوسرے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کی تلوار کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جب دو لڑنے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تلوار کے سائے تلے ہوتے ہیں، بس اس طرح جنت کو پایا جاتا ہے، یعنی جو شخص جہاد کے قریب ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الکوی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو۔ یہ ممانعت اس وجہ سے ہے کہ اس میں کچھ تکبر اور اپنی قوت پر اعتماد اور اترانے کا شائبہ ہے۔ مزید یہ کہ مصیبت پر صبر کرنا سب کا کام نہیں۔ منقول ہے کہ زخم کی تکلیف کتاب نہ لا کر ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے عافیت ملے اور میں شکر کروں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور صبر کروں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، اے بیٹے، کسی کو مقابلہ کے لیے نہ بلاؤ، اور اگر تمہیں کوئی بلائے تو اس کا مقابلہ کرو، اس لیے کہ وہ باغی ہے، اور جس کے خلاف بغاوت کی جائے اس کی مدد کی اللہ عز و جل نے ضمانت لی ہے۔